ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، تسبیح و تحلیل، تحمید و تمجید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں خودکشی کیوں اس عنوان سے گفتگو ہوگی. محترم حاضرین و حاضرات، اس ہفتے دو ایسے دلخراش واقعات پیش آئے ہیں جس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. دو حافظ قرآن، جس میں ایک جو 6 بچوں کا باپ ہے خودکشی کر لیتا ہے، اور دوسرا الگ مقام سے، الگ صوبے سے وہ خودکشی کر لیتا ہے اپنی پوری فیملی کے سمیت. کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. جو قوم و ملت کو ہمت دلانے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء ہے کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اگر وہی ایسا قدم اٹھائیں گے جو کہ حرام فعل ہے، تا قیامت آدمی وہی کرتے رہے گا. آج تک یہ سنا کہ خواتین ہمت پس رکھتی ہے، یا وہ لوگ جو عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، کالجز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جنہیں دین کی کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ دل برداشتہ ہو کر، ان کنٹرول ہو کر خودکشی جیسا گھناؤنا کام انجام دیتے ہیں. لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حافظ قرآن جو امام ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں، وہ جو ہے خودکشی کر لے. ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. لیکن اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ حافظ وسیم، جن کو مسجد کے ذمہ داران نے یہ کہا کہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر ہم آپ کی تنخواہ نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ چلے جائیں. وہ اپنے 6 بچے، جس میں سے ایک لڑکی، 5 لڑکے، بڑی لڑکی کی عمر 12 سال، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ بیمار بھی تھے، ذہنی ڈپریشن میں تھے، ساری چیزیں تھی. بچوں کو باہر بھیجا، بیوی کو سامان لانے کے لیے بھیجا، اور پھر وہ حرام کام کر بیٹھے. اسی طرح دوسرا واقعہ دوسرے صوبے کا، پوری فیملی کے ساتھ انہوں نے یہ کام انجام دے دیا. آخر کیا ہوا ہے؟ آخر ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انما ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے،
اللہ کی زمین وسیع ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسجد کے مصلیان کے اوپر منحصر نہ رہے, مسجد کے متولیان کے اوپر منحصر نہ رہے, نہ ٹرسٹیان کے اوپر منحصر رہے, نہ مدرسے کے محتمین کے اوپر ہم ڈیپینڈ رہے, بلکہ ہم خود کفیل بننے کی کوشش کریں. ہم اپنا کوئی کاروبار شروع کریں, ہم اپنے اندر ایک ایسا ہنر, ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسی تعلیمی صلاحیت و لیاقت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی بنا پر ہم ان کے رحم و کرم پر پلنے والے نہ بنیں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف محتمین, متولیان, ٹرسٹیان, ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ کا گھر 2000 میں, 5000 میں, 1000 میں, 10,000 میں, 15,000 میں نہیں چلتا, ویسے بھی حافظ صاحب کا اور ایک مدرس کا نہیں چلتا. 60 سے زیادہ مدرسین کا ایک ریکارڈ ہے کہ جن کو تنخواہ نہ دینے کی بنا پر انہوں نے خودکشی جیسا جو ہے قدم اٹھایا اس لاک ڈاؤن میں. مدرسین, معلمین, جو لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والے ہیں, جو لوگوں کو ہمت دلانے والے ہیں, جو لوگوں کو زندگی کی گزارنے کے ہنر سکھانے والے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں, جو یہ ہنر دکھانے والے ہیں, ہمت دلانے والے ہیں کہ زندگی کی کسی موڑ پر ہمت نہ ہارنا, کبھی اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرنا, بلکہ حالات کا, مصائب کا, پریشانیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا. اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسا کیا ان لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کیسے کیا ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھت کے سولی پر چڑھا رہا ہے, اپنے خودکشی کر رہا ہے, تو اس کا یہ کام تو حرام ہے ہی, لیکن اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ اس کے پیچھے اسباب ہم ہیں جو ہم یہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہیں کہ آخر کیا وجہ ہیں کہ ہم جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, جن کی ساری جو ہے ہم ساری چیزیں ان کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں, ان کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے. ایک طرف آپ متولیان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے اماموں کو, مدرسین کو اور پھر علماء کو خرید کر رکھ لیا ہے, اپنے اشارے پہ اٹھ بولے تو اٹھ, بیٹھ بولے تو بیٹھ. یہ والا معاملہ اگر ٹرسٹیان نے, متولیان نے ایک امام کے ساتھ, ایک مدرس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ روا رکھا ہے, تو آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ مدرسین کے اشتہارات آتے ہیں کہ اسے یہ صلاحیت آنا چاہیے, اس کو یہ ہونا چاہیے, اس کو یہ ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد نیچے آتا ہے معقول تنخواہ دیں گے. معقول, یہ معقول ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ معقول ہے کیا. یہ معقول اگر ان کے ساتھ چسپاں کر دیا جائے تو ان کی عقل نکل جائے, اور ان کی کیا ہے دین میں کیا ہے 14 تارے ان کو نظر آ جائے. یہ معقول سمجھ میں نہیں آتا ہے. کسی ایک مدرس ان کو آپ رکھ کر دیکھیں اور کہے کہ 5 وقت آپ کو نماز پڑھانی ہے, ایک دم ٹائم آپ کو حاضر رہنا ہے, 15,000 روپے دیں گے, کوئی نہیں کرے گا. تو ایک طرف مدرسین کا یا امامان کا یا جو مؤذنی کی خدمت انجام دے رہے ہیں, ان کا مکمل طور پر محتمین پر, ٹرسٹیان پر, متولیان پر منحصر ہونا, یہ اس بات کا یہ ہے کہ وہ ان کو شیر بنا رہا ہے کہ بھئی ہم پر ڈیپینڈ ہے. یہ جائیں گے کہاں؟ یہ تو ہمارے ہی رحم و کرم پر پلنے والے ہیں. ہم نے ان کو پھینکا لقمہ تو یہ کھائیں گے, یہ زندگی گزاریں گے, اور نہیں تو پھر چلتے بنیں گے. تو آپ اللہ کے واسطے جو آپ کا مقتدی کا اور امام کا رشتہ ہے اس کے اندر دراڑ نہ پیدا کرے. آپ کے محتمیم اور مدرس کا جو رشتہ ہے اس کے اندر دراڑ نہ پیدا کرے. یہ ہمارے منہ پر تماچا ہے, یہ ہماری معاشرے کی منہ بولتی تصویر ہے. ایک طرف ابھی کے کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی تھی بھوک مری کے سبب, تو وہ بھی ہمارے منہ پہ تماچا تھا. اس کی اولاد بھوکی, بھیج دیا اور خودکشی کر لی. تو یہ واقعات جو خواتین میں ہوتے ہیں یا عصری علوم حاصل کرنے والے میں ہوتے ہیں یا کالجز میں ہوتے ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ قرضہ لے لیا یا بہت زیادہ سسرال کے مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی, یہاں تو ایسے کوئی مظالم نہیں ہے. یہاں تو ڈائریکٹ ہمارا رابطہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی باتیں جو منظر عام پر آ رہی ہے, آخر اس کا مداوع کیا ہو, اس کا حل کیا ہو کہ بھائی ایک حافظ قرآن اس پہ ایک ہنر بھی آئے. جو ہمارے یہاں پر ہنر رکھتے ہیں ان کا کام ہے کہ حافظ صاحب یہ ہنر آپ سیکھ لیں, میں یہ ہنر جانتا ہوں,
آپ کو الیکٹریشین آتا ہے، آپ کو گاڑی کا آتا ہے، آپ کو کھیتی کے رموز و اوقاف معلوم ہے، آپ کو دواخانے کا معلوم ہے، آپ کو کپڑے کا معلوم ہے، آپ کو تدریس کا معلوم ہے، آپ کو فارم کا معلوم ہے، آپ کہیں بڑھ کر حافظ صاحب ان ہنر میں آپ قسمت آزمائی کریں، آپ بلا شبہ امامت کے فرائض و خدمات انجام دے، لیکن آپ اس چیز کی صلاحیت کا ہم سے کیا ہے لے لیں، یہ ہم سے سیکھ لیں، یہ ہنر سیکھ لیں، تا قیامت یا جب تک آپ قبر کے اندر رہیں گے آپ کو کیا ہے ثواب ملتا رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے۔ جو بھی ہے جب آپ حافظ قرآن سے قاعدہ سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اپنی آخرت سنوارتے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے امام کو، آپ اپنے معلم کو، آپ اپنے مدرس کو اس بات کی آزادی دے کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لے؟ بہت ساری جگہ پر یہ بھی دیکھنے آتا ہے کہ مسجد کے ذمہ داران اماموں کے اوپر پابندی عائد کرتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھا نہیں سکتے، آپ کوئی دکان میں نہیں جا سکتے، آپ دیگر ایکٹیویٹی میں نہیں جا سکتے، ایسے ہی جیسے کہ اسکول کے ذمہ داران کرتے ہیں کہ آپ کہیں پہ کوئی خطبہ نہیں دے سکتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس طرح کی جو پابندیاں عائد کی جاتی ہے کہیں پر اس لیے عائد کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ استاد اسکول میں کم پڑھانے کی بجائے یا مدرسے میں کم توجہ دینے کی بجائے یا بچوں کی تعلیمی خرابہ ہونے کی بنا پر ان کی خطبات پر، ان کی دیگر مصروفیات پر پابندی عائد کی جاتی ہے، لیکن کہیں پر بیجا جو ہے یہ پابندی عائد کی جاتی ہے، ساری اس کو ذمہ داری ادا کرنے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہاں پر پابند ہیں، آپ اتنا ہی کریں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کا ڈپریشن میں جانا اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا ہمارے لیے کیا ہے لمحہ فکریہ ہے، ہم کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہا ہے کہ بھائی ایک مسجد کا امام جس کے 6 بچے ہیں، جو آپ ذرا تصور تو کریں کہ وہ اس طرح کا کام اگر انجام دے رہا ہے تو آخر کیا سچویشن ہوگی۔ جو امام ہے نہ ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگتی، ارے کر لیا ہوا، لوگ کر رہے ہیں، مرتا ہے اور ایک مر گیا، مرتا ہے مر گیا ہے، خودکشی کر رہا ہے، کیوں خودکشی کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ حافظ قرآن ہونے کے باوجود، امام ہونے کے باوجود کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کیا؟ نکلتے نہیں تھے کیا؟ کیا ہو جاتا تھا اگر کسی سے وہ کر لیتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سوالات ہم اپنے آپ سے کریں، کیوں ایسے حالات امام پر آئے؟ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ کیا کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ہم کہاں تھے؟ ہم کیا خدمات انجام دے رہے تھے؟ کہاں وہ NGOs ہے جو، کہاں ہے وہ چندے لینے والے، اور کہاں ہے وہ لاکھوں کروڑوں کے پیسے جمع کرنے والے جو اس طرح کے لاک ڈاؤن میں جس کی سب کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں محلے کے جو غریب ہے یا پھر جو ہمارے شہر کے غریب ہے، جو مستحق ہے، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، جو ضرورت مند ہے، لیکن خودداری کے بنا پر ہاتھ نہیں پھیلاتے، لا يسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماهم، وہ خودداری نفس کی بنا پر، عزت نفس کی بنا پر آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لو گے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے تو آپ جو یہ چندے اٹھا کر دے دیتے ہیں تو اس کا ایک مصرف کیا بتایا ہے کہ ان کے غنیوں سے لے کے، ان کے امیروں سے لے کے ان کے ہی فقیروں کو دیا جائے۔ یہاں پر ہمارے امیروں سے لے کر کسی اور کو دیا جاتا ہے، ہمارے فقیر کہاں گئے؟ ہمارے ضرورت مند کہاں گئے؟ وہ 8 جو مصارف ہے وہ کہاں گئے؟ اور اس کے علاوہ جو عام صدقات ہے، عام جو آپ انفاق کا کام کرتے ہیں وہ کہاں گیا؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ پیسے کیسے خرچ کرنا ہے، جو دمڑی آپ کی جیب میں آئی ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وآت ذی القربى حقہ، جو یہ مال آیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، یہ مال اس میں دوسروں کے حقوق کیا ہے؟ مسکین، والدین، انت ومالک لیابیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا ہے، تو مال باپ کو تو صدقہ دینے کا ہے ہی نہیں، ماں کو تو صدقہ دینے کا نہیں ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہے۔ والاقربین، رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا 2 اجر ہے، ایک آپ کو صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا ثواب ملے گا۔ کئی رشتہ دار ہیں جو مجبور ہیں، کئی رشتہ دار ہیں جو ایک دم پریشانی کی حالت میں گزر رہے ہیں ہمارے، لیکن ہماری جو ہے مستی جھڑتی ہی نہیں، ہماری جو ہے ہماری خواہشات ختم ہوتی نہیں، ہمیں موبائل چاہیے، ہمیں کار چاہیے، ہمیں پلاٹس چاہیے، ہمیں اور چاہیے۔ والاقربین وآت ذی القربى حقہ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین وابن السبیل،
مسکینوں کو دو، راہگیروں کو دو۔ یہ جو مال آپ کو ملا ہے، جو تجارت کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع سے آپ کما رہے ہیں، ان مالوں میں حصہ متعین ہے، حقوق متعین ہیں۔ یہ صرف آپ کی عیاشی کے لیے، خواہشات نفس کے لیے، اسراف کے لیے، تبذیر کے لیے نہیں ہے۔ یہ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن، 5 سوال ہوں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام میں تو نہیں خرچ کر دیا۔ حرام طریقے سے کمایا، حلال میں لگایا، تب بھی ثواب نہیں ملے گا، تب بھی ثواب نہیں ملے گا۔ دونوں ہی کیا ہے؟ ان پٹ اور آؤٹ پٹ، ان کمنگ اور آؤٹ کمنگ جو ہے، آؤٹ گوئنگ جو ہے، وہ دونوں معاملات کیا ہے؟ ایک دم راست ہونا چاہیے، شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حرام میں تھوڑا بھی مال خرچ کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آج ہمارا مال، اس کی ایک فہرست نکلے گی، انکم ٹیکس کے آفیسر آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کا تڑ جوڑ کر کے ہم بٹھا دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں نہیں کر پائیں گے۔ آپ پورا کا چٹھا کھٹا سامنے رہے گا، اتنا تم نے اتنے مہینے میں تمہاری کمائی تھی، اتنے سال میں تمہارا اتنا بنا، تمہاری حیات اتنی بنتی ہے، تمہارا اتنا پورا مال